آج ہم بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتے ہیں، مگر ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت ہماری زبانوں سے نکلتا ہے عرصہ دراز ہو گیا مگر میرا رب میری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ اس طرح کے جملے بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں دعا کرنے کے جو طور طریقے ہیں جس کو آداب دعا کہا جاتا ہے اور جو دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، کہیں اس میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے ادب و احترام کے ساتھ، توجہ کہیں اور نہ ہو، اپنے رب کی طرف توجہ کی جائے اور آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ میرا یقین کہتا ہے اور حدیث مصطفیٰ سے تصدیق بھی ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اسی میں دعا کی قبولیت کا بھی ذکر آئے گا۔ ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ سرکار علیہ السلام کے چہیتے صحابی خلیفہ اول بلا فصل، آج جو دعویٰ کیا جاتا ہے دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ دعویٰ اسلامی اس اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت علی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ یہ حدیث کے راوی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لینظر الی من یصلی ومن نظر اللہ تبارک و تعالی الی لا يعذبہ ابدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑا کرتا ہے، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرما دے لا يعذبہ ابدا، اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا، اللہ کی عذاب سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا لوگو کیا کہتے ہیں اذا جلس قوم، اگر کچھ لوگ بیٹھیں، مقصد کیا ہو یصلون علی، سرکار ارشاد فرماتے لوگ بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھ رہے ہو، آپ بھی بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں تو سرکار دو عالم کی اس حدیث کی بشارت کو سن لیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھے ہیں مگر مقصد غیبت کرنا نہیں ہے، مقصد چغلی کرنا نہیں ہے، مقصد دنیاوی مفاد کی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ باتیں کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باتیں کی جا رہی ہے، نبی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حفت بہم الملائکہ من لدن اقدامہم الی عنان السماء، لوگو تم زمین پر بیٹھ کر آمنہ کے لال پر درود بھیجتے ہو، ادھر فرشتے رحمت کے آ کر تمہیں گھیر لیتے ہیں، 1 2 4 نہیں، 5 20 نہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لدن اقدامہم الی عنان السماء، تمہارے قدموں سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور تمہاری زبان سے جو درود نکلتا ہے یہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ قرآن نے کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ تک یہ تمہارے پاکیزہ کلمے پہنچا کرتے ہیں، جس کا ترجمہ میں نے کر دیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، میرے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اقراطیس الفدہ واقلام الذہب، وہ فرشتے جو آتے ہیں نا رحمت کے، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو بھی میرے نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے اسی چاندی کے کاغذ میں سونے کے قلم سے تحریر کر لیا کرتے ہیں۔ آگے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے لوگو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
درود پڑھا جاتا ہے تو ایک کمال اور ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں زیدو زیدو، اور پڑھو، زادکم اللہ، ادھر تم اور پڑھو گے اللہ تمہیں مزید شرف عطا فرمائے گا، تمہارے ثواب میں اضافہ کر دے گا، تمہارے ثواب میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بات سن لیجئے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جعلتک ذکرا من ذکری، میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جہاں تیرا ذکر ہوگا تجھے یاد کیا جائے گا تو حقیقت میں خدا کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سنیں، سرکار دو عالم پر درود پڑھنا یہ ذکر الہی ہے۔ حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا اسْتَفْتَحُوا الذِّكْرَ، جب لوگ ذکر کا آغاز کرتے ہیں، درود مصطفیٰ کا آغاز کر رہے ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، درود بھی شامل ہو جائے گا، مگر عنوان چونکہ درود ہے میں اسی کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ فَإِذَا اسْتَفْتَحُوا الذِّكْرَ، اگر لوگ ذکر کا آغاز کرتے ہیں، فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کب تک کھلے رہتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سنیں، وَاسْتُجِيبَ لَهُمُ الدُّعَاء، آمدم برسرے مطلب تو سب تھا، مگر استدلال اور دلیل میں جس کی پیش کرنا چاہ رہا تھا، درود مصطفیٰ کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، وَاسْتُجِيبَ لَهُمُ الدُّعَاء، جو لوگ آمنہ کے لال پر درود پڑھا کرتے ہیں، جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل جایا کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنا روح رحمت فرماتا ہے، اللہ رحمت کے ساتھ ان کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ درود پاک کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں نہ لگ جائے، وَيَفْتَرِقُوا، اور محفل درود سے ہٹ نہ جائیں، فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب لوگ درود کی محفل سے ہٹ جاتے ہیں، انصرف الکتبہ، یہ درود لکھنے کے لیے جو رحمت کے فرشتے آئے تھے نا، اب یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہاں جاتے ہیں؟ حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یلتمسون حلق الذکر، وہ نکل جاتے ہیں اور دوسرے مقام پر جا کر ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، درود کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو پیارے، یہ محفلیں سجانے کے لیے آپ کو لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے، آپ کو بڑا پنڈال نہیں لگانا ہے، اسٹیج کی ضرورت نہیں ہے، بس مصلی بچھا کے بیٹھ جائیے، آمنہ کے لال کی طرف لو لگائیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یاد کیجئے، گنبد خضرا کو اپنے سامنے تصور کیجئے اور پڑھتے جائیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس طریقے سے زندگی گزرے گی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فضل و کرم سے، بے فضل ہی تعالی ان کے مسلک پر چلتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے اور درود و سلام کو اپنا معمول زندگی بنائیں گے تو قبر میں مصطفیٰ کا چہرہ ملے گا، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ہماری قبروں میں جو نورانیت پیدا ہوگی تو اعلیٰ حضرت کا یہی عقیدہ اور نظریہ یاد آئے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔